علیہ السلام درود پاک کے حوالے سے میری روٹین ہے کہ ہر جمعۃ المبارک میں درود پاک کے حوالے سے ایک نہ ایک حدیث پاک جو ہے وہ آپ کے سوالوں کی نظر کرتا ہوں. الترغیب والترغیب حدیث پاک کی بڑی مستند کتاب ہے. اس کے اندر حدیث پاک درج ہے. امام لکھتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ اکٹھے ہوں مجلس لگا کر بیٹھے اس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کرے اور اپنے نبی پر درود نہ پڑھے ان کے لیے وہ حسرت کا دن ہوگا. یعنی وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بیٹھے تو تھے ہی ہم اللہ کا ذکر کر لیتے اور اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھ لیتے. ان کے لیے حسرت کا دن حسرت کریں گے. دوسری حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں لوگ اکٹھے ہوں مجلس میں وہ مجلس اختیار کریں اکٹھے ہو کر بیٹھیں لیکن وہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور اللہ کے محبوب پر درود نہ پڑھیں. کل بروز قیامت اگرچہ وہ آواز کے بلبوتے پہ جنت میں چلے بھی جائیں گے لیکن جو لوگ مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کا وہ مقام دیکھ کر حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی درود پڑھتے اور یہ مقام ہمیں حاصل ہو جاتا. اللہ دعا سے درود پاک پڑھیں. میرے امت کے لوگوں کا مجھ پر درود پڑھنا ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. میری امت کا مجھ پر درود پڑھنا ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. بلکہ آؤ حضرت ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں. حضور کے صحابی ہیں, انہوں نے حضور کی معیت میں نمازیں بھی ادا کی, انہوں نے حضور کی معیت میں جہاد بھی کیا, حضور کی معیت میں انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی, تقوی اختیار کیا, جتنے نیک اعمال ہیں انہوں نے حضور کی معیت میں ادا کی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کی اور نبی کریم علیہ السلام کی بات ہوئی تو درود پاک کے حوالے سے حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور سرکار اپنے آپ پر درود پڑھنا اس کے فضائل جو ہے وہ بیان کر رہے تھے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر نماز منجدانہ کے بعد جو وقت بچتا ہے اس کو تقسیم کر کے اس کا ایک حصہ آپ پر درود پڑھا کروں گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابی بن کعب اچھا ہے لیکن تمہارے لیے بہتر ہے اگر اس سے زیادہ کرو. یا رسول اللہ ٹھیک ہے نماز منجدانہ ادا کروں گا, اس کے بعد جو وقت بنتا ہے اس کے میں 2 حصے کر لوں گا. ایک حصہ دیگر اوراد و وظائف اپنے وظائف کیا کروں گا اور ایک حصہ یعنی دن کے 2 حصے آپ پر درود پاک پڑھا کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات ہے لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اب توجہ کرنا. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں اس دن کے 4 حصے کر لیتا ہوں, اس وقت کے ان 4 حصوں میں سے 3 حصے آپ پر درود پڑھا کروں گا اور ایک حصہ اپنے باقی اوراد و وظائف کیا کروں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابی بن کعب ٹھیک ہے لیکن اگر تم زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. اب حضرت ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ قدموں میں ہاتھ رکھا, عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے نماز منجدانہ ادا کروں گا, باقی جتنا وقت بچے گا وہ سارے کا سارا وقت میں آپ پر درود پڑھتے ہوئے صرف کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, ہاتھ میں ہاتھ لیا, فرمایا اگر تو سارا وقت مجھے درود پڑھتے وقت میرے اوپر درود پڑھتے وقت گزارے گا تو پھر یاد رکھ یہ مصطفیٰ کریم تجھے ضمانت دیتا ہے کل روز قیامت تیری جنت کی ضمانت میرے سپرد رہے گی. اللہ دعا سے کہتے یعنی وہ صحابی ہے, ہماری تہجد پڑھنا, ہمارے نوافل پڑھنا, ہمارے اولاد و وظائف کرنا ایک طرف اور صحابہ کا ایک
میری امت کے لوگ اونٹ پہاڑ کے جتنا عبادت کر لیں، یعنی لفظ صدقے کے ہیں سمجھانے کے لیے، اونٹ پہاڑ کی جتنی برابر وزن کے برابر عبادت کر لیں، میرے صحابی کا دیا ہوا جو 1 کلو صدقہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنا اعلیٰ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ ان کے بارے میں ان کو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر تم سارا وقت مجھ پہ درود پڑھو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے، اور پھر میں ضمانت دوں گا، کل جنت کی ضمانت میرے سپرد ہے۔ تو پھر آپ بتائیں میرا اور آپ پہ کتنا لازم ہے کہ ہم سارا وقت نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں۔ پھر بھی حضور کے جو کرم ہے، حضور کو جو رحمت ہے ہمارے اوپر، حضور کے جو فضل ہے ہمارے اوپر، ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ بلند آواز سے اس نیت سے حضور علیہ السلام کل روز قیامت ہماری شفاعت کریں گے، اس نیت سے حضور پہ درود و سلام پڑھیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا امام الانبیاء۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ پچھلے جمعہ المبارک میں آپ نے حدیث مبارکہ سنی تھی، حدیث شفاعت، حضور علیہ السلام کی شفاعت کا تذکرہ۔ میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ دیگر موضوعات بھی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی شفاعت کا تذکرہ کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو صحابہ پہ عنایات فرمائی، کرم فرمایا، فضل فرمایا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ اکٹھے ہو کر حضور کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ میلاد شریف آ رہا ہے نا، میلاد کا موسم آ رہا ہے، تو میلاد کے ساتھ ساتھ حضور کے فضائل اور کمالات یہ بیان کرنا، اس لیے میں نے شروع کیا ہے پچھلے جمعے سے۔ میں نے کہا حضور علیہ السلام کی شان شفاعت جو اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اس کا تذکرہ کر کے اپنے دلوں کے اندر نور کی شمع جو ہے وہ اجاگر کی جائے، اس کو روشن کیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ جو ہے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں یہ جانتا ہوں کہ تم ہی مجھ سے پوچھ سکتے ہو، تم ہی مجھ سے پوچھو گے، اور کسی سب سے پہلے آپ پوچھو گے، اگر کسی نے پوچھا تو تمہارے بعد پوچھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے تو شوق رہتا ہے کہ آپ سے علم کے چشمے لوں اور آپ کی امت میں پھیلاؤں۔ حضور نے فرمایا، ہاں مجھے پتا ہے کہ تو حدیث پڑھا ہے، یعنی جیسے ہم لالچی کہتے ہیں، تجھے لالچ ہے علم سیکھنے کی لالچ، احادیث سننے کی لالچ، میری گفتگو سننے کی لالچ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا رسول اللہ، مجھے لالچ ہے، آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا، مستحق کون ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو دل سے، دل کی گہرائی سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر پڑھے گا لا الہ الا اللہ، کل بروز قیامت وہ میری شفاعت کا مستحق ہے۔ بلند آواز سے کہتے کس سے کہانیوں مجھے آتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں حدیث کے ساتھ آپ اپنا جو ہے نا ذوق وہ دوبارہ کریں، ذوق والے لوگ ہیں، ذوق سے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل بروز قیامت آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ ایک ہے بناوٹ کا کلمہ پڑھنا، دکھاوے کا کلمہ پڑھنا، دکھاوے کی نماز پڑھنا، دکھلاوا کرنا۔ حضور نے فرمایا نہیں، دکھلاوا نہ ہو، پلے نماز بھی نہ ہو، روزہ بھی نہ ہو، حج بھی نہ ہو، صرف دل سے، دل کی گہرائی سے یہ سوچ کر کہ میرا رب جانتا ہے، وہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، تو میں گواہی دیتا ہوں کل میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ پتہ چلا کہ دل سے، دل کا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل کا پڑھتا کوئی۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں دل کا کلمہ پڑھنا چاہیے، زبان سے تو ہر کوئی پڑھ لیتا، دل کے اندر
اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اجاگر کرنا چاہیے. اسی طرح دوسری حدیث پاک, اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے خود فرمایا, ابو ہریرہ جانتے ہو کل روز قیامت ایک ایسا شخص ہوگا اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دے گا. بلند آواز سے بولے گا جنت کے دروازے کھل رہے ہوں تو آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. کل ایسا شخص ہوگا جس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. یا رسول اللہ کرم فرمائے, مجھے تو ویسے ہی شوق رہتا ہے کہ مجھے پتا چلے جنتی کون کون ہے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس چیز میں بھی جنت ملتی ہے, اس چیز میں بھی جنت ملتی ہے. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ گواہ ہو جاؤ, جو شخص یہ گواہی دے اللہ ایک ہے, اللہ گواہی دے رہے آپ, یہ گواہی دے اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص یہ گواہی دے اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے اور اللہ کے کلمۃ اللہ ہے, اور جو شخص یہ گواہی دے کہ جنت کا ہونا حق ہے اور جو شخص یہ گواہی دے کہ جہنم کا ہونا حق ہے, اے ابو ہریرہ گواہی ہو جو شخص یہ 5 گواہیاں دے وہ شخص اس کی کل سفارش میں محمد خود کروں. سبحان اللہ, بلند آواز سے سبحان اللہ. حضور کی شان شفاعت کا ذکر ہو رہا ہے. کلمہ اللہ کی توحید, اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حضرت عیسیٰ یعنی ساتھ ساتھ وہ عیسائیت کا جو عقیدہ ہے اس کا بھی رد فرما دیا. فرمایا عیسائی جو ہے اللہ کے نبی کے بارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بیٹا ہونے کی عقیدہ رکھتے ہیں. فرمایا نہیں, جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور وہ روح اللہ ہے, وہ شخص جنت میں جائے گا. اگر وہ شخص جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ مانتے ہیں تو ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص جنت کی ہوا بھی نہیں سنے گا جو شرک کرتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو شخص شرک کی آگ میں جلتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. جنت میں جانا تو برقرار, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا جس کے اندر شرک کی بو بھی آتی ہے. کچھ لوگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑھا کے مانتے ہیں, انبیاء سے بھی بڑھا دیتے ہیں. کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہہ دیتے ہیں. کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بن باپ کے صرف ماں کے بیٹے ہیں ان کو آپ اللہ کا بیٹا نہیں کہہ سکتے, ان کو آپ اللہ کا نبی کہیں, ان کو آپ اللہ کا بندہ کہیں, ان کو آپ روح اللہ کہیں, تو پھر آپ کو جنت ملے گی. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے امت میں شامل ہے, وہ حضور کے صحابی ہے, حضور کی اہل بیت میں شامل ہے. ان کی شان ورا جتنی مرضی ان کی شان بیان کرے وہ ختم نہیں ہوتی. حضرت جبرائیل جہاں شان بیان کرتے کرتے تھک جائیں وہاں میری اور آپ کی کیا اوقات ہے وہ الگ ہے, لیکن نبی نبی ہے, امتی امتی ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ نبی امتی, امتی کا مقام امتی کے درجے میں, نبی کا مقام نبی کے درجے میں, انبیاء کے مقام میں کوئی نہیں ہے. ہاں انبیاء سے اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ عقیدہ. تمام محدثین مفکرین اور ہر وقت میں فکر اس بات پہ متفق ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی ذات کا مقام ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں اور روایت بھی بڑی خوبصورت. حضرت انس کہتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی حضور کے ساتھ تشریف فرما ہے اور حضور سواری پہ تشریف فرما ہے, کسی طرف جا رہے ہیں. کیا شان ہوگی اس صحابی کی جو سواری کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوگا. اب اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا وہ قدم مبارک ہے یا حضرت یعقوب, حضور علیہ
अलैहिस्सलाम ने इन 3 चीजों पे सवारी की। अब अगर याकूत मुबारक पे है तो हजरत मुआज पीछे है, उनका जिस्म अतहर हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म से टकरा रहा है, हुजूर के जिस्म से बस हो रहा है। अगर ऊँटनी पे है तब भी वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ है, और अगर हुजूर घोड़े पे तशरीफ फरमा है तो तब भी उनका जिस्म मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से बस हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं जिसका जिस्म मेरे जिस्म से लग गया, अल्लाह ने जहन्नम की आग को उस पर हराम करवा दिया। हुजूर ने फरमाया दो लोग, एक वो जिनके साथ मेरा जिस्म लग गया, यानी जिनका ताल्लुक मेरे साथ हो गया, और एक वो जिनके अंदर मेरा खून शामिल हो गया, अहले बैत अतार। अब जिन लोगों का जिस्म रसूलुल्लाह से बस हुआ, अल्लाह ने उन पर जहन्नम की आग को हराम करार दिया, और जिनके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का खून दाखिल हो गया उन पर भी अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम करार दिया। मेरे भाइयों, खून तो खून रह गया। एक सहाबिया औरत बाबू अलैहिस्सलाम बीमार को शरफ बख्शा, मैं ये नहीं कहता हुजूर बीमार हुए, बीमारी को शरफ बख्शा कि वो तालीम उम्मत के लिए अगर बीमार हो जाए तो क्या किया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम बीमार हुए, चारपाई पे तशरीफ फरमा है, रात का वक्त है, आपकी खादमा सहाबिया आपके साथ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पेशाब जो है वो किया, बोल मुबारक अपने जिस्म से जुदा किया, अब एक बर्तन में पेशाब किया, सहाबियों को दिया, इसको जाकर बाहर गिरा दो। तो जो है हुजूर के पेशाब मुबारक की बात कर रहा हूँ, खून की नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बर्तन के अंदर पेशाब मुबारक फरमाया और हुक्म दिया कि इसको जाकर बाहर गिरा दो। अब सहाबिया बर्तन को लेकर बाहर आई, गिराने लगी, कहा नहीं इधर मेरे हुजूर का पेशाब मुबारक है, किसी का पाँव ना आ जाए। कितना अदब, कितना एहतराम, कितनी मोहब्बत। दौड़ के दूसरी तरफ गई, गिराने लगी। दिल में ख्याल हुआ कहीं इधर से कोई चौपाया ना गुजर जाए, कोई ऐसा जानवर ना गुजर जाए, मेरे हुजूर के बोल मुबारक की बेअदबी ना हो जाए। अब दिल से आवाज उठी, हुजूर ने फरमाया ना जब कोई ना हो तो अच्छी बात अपने दिल से पूछ लिया करो। इस तफ्ते कल्ब का अपने दिल से फतवा दे लिया करो, दिल से पूछ लिया करो क्या मैं क्या करूं। यानी कोई कहे ना कहीं अब बंदा है नमाज का वक्त हुआ है तो दिल से पूछ ले मुझे नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। दिल से आवाज आएगी तू अल्लाह का बंदा है, तुझे नमाज पढ़नी चाहिए। रमजान का महीना है, लोग कह रहे हैं आसपास का मुआशरा नहीं रोजा रखने की इजाजत दे रहा, लेकिन तू दिल से पूछ तू अल्लाह का बंदा है, तुझे रोजा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तुझे दिल आवाज देगा, ज़मीर बोलेगा। अलग बात है आप ज़मीर की सुने या ना सुने, दिल बोलता है, ज़मीर बोलता है या नहीं बोलता। कभी आप अपने ज़मीर से सवाल करें कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझ भी अल्लाह के हुकूक क्या है, अल्लाह के बंदों के हुकूक क्या है, तो आपका दिल बोलेगा। अगर दिल मुद्दा हो जाए, ज़मीर मुद्दा हो जाए तो वो एक अलग बात है। हम ज़मीर की सुनते नहीं है ना, सुन कर हमने उसको खामोश करवा दिया, हमने उसको डरा दिया, धमका दिया। बोलता वो जरूर है लेकिन अब वो डर चुका है। अब उसकी बोल जो है ना हमने वो बंद कर दिया, हमने कहा तू चुप कर जा, हमने तेरी नहीं सुनी, हमने नफ्स की सुननी है, नफ्स अमारा की शैतान की सुननी है। हमने इधर अज़ान हो रही है, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन हमने नमाज की तरफ नहीं। दिल भी कह रहा है नमाज पढ़ लो, कपड़े भी पाक हैं, वजू भी है, वक्त भी है, लेकिन मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आए। रमजान शरीफ का माह मुकद्दस है, रोजा नहीं रखा किसी वजह से, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दिल कहता है रोजे का हया करो, साथ रोजेदार है, लेकिन नहीं, हम रोजा रख कर रमजान के माह मुकद्दस में सरेआम खा पी रहे होते हैं, और वो काम ऐसे काम कि जो रमजान की हालत में क्या रमजान के अलावा भी मना है, रोजे की हालत में वो काम कर रहे होते हैं, गैर शरई गुफ्तगू, गैर शरई काम हम वो कर रहे होते हैं। हमारा ज़मीर हमें मलामत कर रहा होता है, लेकिन हमने अपनी ज़मीर की सुनी नहीं। हमारा ज़मीर जो है हमने उसको बोल के ना सुन के उसको हमने खामोश करवा दिया, वो मर चुका है। पता है बेरुगाम घोड़ा है, जो मर्जी करता रहे। अब सहाबिया का ज़मीर बोला, हाँ रसूलुल्लाह
اللہ کا قول ہے, رسول اللہ کا پیشاب مبارک ہے, اس کو تو کدھر گرائے؟ چلو ہو نہ ہو اپنے اندر گرا. اب پیشاب کا پیالہ ہے, صحابیہ کے ہونٹ ہے, اب صحابیہ نے پیشاب مبارک نوش کیا, اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے حضور کی شان سن کے آپ کا دل نہیں مچا. صحابیہ نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا, واپس آئی, ٹھیک ہے پیشاب کا گرا دیا, بات ختم ہو گئی, لیکن نہیں, حضور چاہتے ہیں کہ میری شان بیان ہو, میرے پیشاب کا بھی پتہ چلے میری امت کو. اے میری امت, میرا پیشاب کیا ہے؟ ہمارے ایک بزرگ اساتذہ میں ہیں علامہ حافظ خادم حسین رشدی صاحب, وہ فرماتے ہیں امت کو حضور کے پیشاب تک رہنا چاہیے. بات تو بڑی مختصر ہے ان کی, لیکن بڑی جامع بات ہے. فرماتے ہیں امت کو حضور کے پیشاب مبارک تک رہنا چاہیے, اس سے آگے نہیں رہنا چاہیے. حضور کے پیشاب تک اگر امت پہنچ گئی تو امت کا مقام لگا تو اس سے بھی بلند ہو جائے گا. صحابیہ نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا, حضور نے پوچھا گرا دیا؟ یا رسول اللہ گرا دیا. بات تو ختم ہو گئی, گرا دیا نہیں. حضور نے پوچھا کہاں گرایا؟ صحابیہ ڈر گئے, یا رسول اللہ بس گرا دیا. حضور نے فرمایا نہیں, بتاؤ کہاں گرایا؟ یا رسول اللہ کہیں بھی نہیں گرایا, میں نے پی لیا. اب اگلی بات پہ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا. حضور نے فرمایا تم نے میرے پیشاب کا اتنا ادب کیا ہے, جاؤ میں یہاں ضمانت دیتا ہوں تمہاری 7 نسلوں میں پیٹ درد نہیں ہوگا. تمہاری 7 نسلوں میں پیٹ کا درد. میرے بھائیوں, جن کے اندر میرے حضور کا پیشاب چلا جائے ان کی 7 نسلوں سے پیٹ کا درد چلا جاتا ہے, اور جن کے اندر رگوں میں خون رسول اللہ کا اور خون فاطمہ دوڑ رہا ہو, اس حسن حسین کی شان کا آج اہل بیت کی شان کو لوگ تولتے پھرتے ہیں, ناپتے پھرتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا, جن کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ ہے, ان کی شان یہ ہے بی بی پاک فاطمہ کی کا بروز قیامت. حضور فرماتے بی بی پاک فاطمہ کی جب سواری آئے گی, تمام جنتیوں کو, انبیاء کو, شہداء کو, علماء کو, خطباء کو, جتنے بھی چاہے مرتبے والا ہوگا, سب کو کہا جائے گا اپنی نظروں کو جھکا دو. فرشتوں کو کہا جائے گا اپنی نظروں کو جھکا دو, فاطمہ بنت محمد کی سواری آئے گی. حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ سلام اللہ علیہا کی شان میں حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. حضرت معاذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری کے ساتھ بیٹھے ہوئے, حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر. اب ہے سواری میں, پتہ نہیں ہے سرکار کو حاضر ہے, لیکن کوئی بات چاہ رہے تھے صحابی کے, حضور فرمائے کچھ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ایک دفعہ بھی کہا, دوسری دفعہ بھی کہا, تیسری دفعہ بھی کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اے معاذ اگر تم حاضر ہو تو سن لو, جو شخص یہ کہے اللہ ایک ہے, جو شخص یہ کہے میں اللہ کا رسول ہوں, اور جو شخص یہ کہے قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور جو شخص یہ کہے جنت کا ہونا حق ہے, اور جو شخص یہ کہے جہنم کا ہونا حق ہے, تم گواہ ہو جاؤ, کل میں مصطفیٰ اس کی سفارش کروں گا. حضرت معاذ نے جب یہ بات سنی, عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے سواری سے اتارے, ابھی میں دوڑ کے جاتا ہوں, آپ کے غلاموں کو اکٹھا کر کے ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں, جو شخص ان کا اقرار کر لے گا رسول اللہ اس کی شفاعت کی ضمانت دے رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا نہیں, ابھی نہیں بتاتا, کہ یہ نہ ہو کہ یہ اسی پہ اکتفا کر لے. یعنی اس سے پھر آگے محدثین نے جس کتاب میں ترغیب میں میں نے مطالعہ کیا, اس پہ آگے پھر امام صاحب نے پوری طرح کی. آپ نے بولا حضور کا منع فرمانا کیوں تھا کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے, لوگ حج کرنا چھوڑ دیں گے, لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں گے, لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے, اور دیگر جتنے بھی معاملات شرعی ہیں. رسول اللہ نے اس لیے منع فرمایا. یہ جو شریعت کے احکام ہیں, ہمارے کچھ محدثین نے کچھ ایسی بھی حدیث ہے, ایک پڑھ کے سنا دیتا ہوں, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اب
اس حدیث کی شرح پہ بڑی گفتگو ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی پھر اس پہ قائم رہا فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ یعنی نماز کا انکار کرنا، روزے کا انکار کرنا، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اسے کہا جائے گا چلو نماز پڑھ لو، یار یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ پیروں کا کام ہے، یہ فلانے کا کام ہے۔ نماز کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اور پوری جماعت ہے علماء دی، صحابہ دی، جن لوگوں نے انکار کا انکار دیا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی نماز یا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، ایک پوری علماء دی محدثین کی جماعت ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ لیکن چونکہ فقہ حنفی کے اندر تقریباً تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ انکار نہ ہو شرعی جو ضروریات دین ہے، کلمہ، حج، زکات، نماز، روزہ، ان کا انکار نہ ہو، دل میں ان کے لیے برائی نہ ہو، تو کسی وجہ سے کوئی رہ جائے ایک آدھ دفعہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی عطا فرمائے گا۔ لیکن عذاب ضرور ہے۔ عذاب کے بعد رسول اللہ نے جس نے کلمہ پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا، قرآن کا اقرار کیا، جنت کا، جہنم کا، یہ ساری چیزیں مانی، تو پھر رسول اللہ بالآخر مومن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور رسول اللہ کی شانیں سن کر اپنا سینہ ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔